حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی زندگی میں ایک بار یہ کلمات پڑھ لے، ان کی شفاعت مجھ پر واجب ہے، اور جو بندہ ماہ رمضان میں یہ کلمات پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، جس سے وہ بغیر حساب و عذاب جنت میں جائے گا، اور فرشتے ان کو مبارک بادیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا آنا مبارک ہو اور تمہارا بغیر حساب جنت میں جانا مبارک ہو۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو میدان میں جمع فرمائے گا جنہیں آواز دینے والے کی آواز سنائی دے گی، اور وہ انہیں آنکھوں سے نظر آئے گا۔ پھر منادی پکارے گا، کہاں ہیں وہ جو ہر سکھ دکھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے؟ پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بہت ہی قلیل ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر منادی لوٹ کر اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی رات کے وقت بستروں سے کروٹیں خالی رہتی تھیں؟ یہ سن کر لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ قلیل ہوں گے اور وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر منادی لوٹ کر پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں ذکر الہی سے نہ تجارت غافل کرتی تھی اور نہ خرید و فروخت؟ یہ سن کر لوگ کھڑے ہوں گے جو بہت قلیل ہوں گے۔ اس کے بعد تمام مخلوق کھڑی ہو جائے گی اور ان کا حساب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں اللہ تعالی مخلوق کو جمع فرمائے گا، پھر منادی پکارے گا، اہل فضل کہاں ہیں؟ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ نہایت قلیل ہوں گے اور وہ جنت کی طرف جلدی سے جانے والے ہوں گے۔ انہیں ملائکہ لیں گے اور کہیں گے، ہم تمہیں جنت میں تیزی سے جانے والے دیکھتے ہیں۔ وہ کہیں گے، ہم اہل فضل ہیں۔ فرشتے کہیں گے، تم کیسے اہل فضل ہو گئے؟ وہ کہیں گے، ہم پر ظلم کیا جاتا تھا اور ہم صبر کرتے تھے، اور دکھ پہنچایا جاتا تو ہم انہیں معاف کر دیتے، اور ہم پر زیادتی کی جاتی ہم حوصلہ کرتے۔ اس پر انہیں کہا جائے گا، تم جنت میں جاؤ، اور عمل کرنے والوں کے لیے اچھا اجر ہے۔ پھر منادی ندا کرے گا، اہل صبر کہاں ہیں؟ وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ نہایت قلیل ہوں گے۔ وہ تیزی سے جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ انہیں پھر ملائکہ ملیں گے اور پوچھیں گے، ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جانے والے دیکھتے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم اہل صبر ہیں۔ وہ پوچھیں گے، تمہارا صبر کیا ہے؟ وہ کہیں گے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اس عمل کرنے والوں کے لیے اچھا اجر ہے۔ پھر منادی ندا کرے گا، آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ نہایت قلیل ہوں گے اور وہ جنت کی طرف تیزی سے چل پڑیں گے۔ انہیں فرشتے مل کر پوچھیں گے، ہم تمہیں جنت میں تیزی سے جانے والے دیکھتے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ وہ پوچھیں گے، تمہارا آپس میں محبت کرنے کا کیا معنی ہے؟ وہ کہیں گے، ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے لیے تھی اور ایک دوسرے پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے تھا۔ ملائکہ انہیں کہیں گے، تم جنت میں جاؤ، یہ عمل کرنے والوں کے لیے اچھا اجر ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے دخول جنت کے بعد اللہ تعالیٰ میزان حساب کا حکم دے گا۔ حضرت سعید بن المصیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہم مجلس لوگوں کی خبر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، خوف خدا رکھنے والے، جھکنے والے، عاجزی کرنے والے اور باکثرت اللہ پاک کو یاد کرنے والے ہیں۔ اس نے عرض کی، کیا یہی لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، فقراء تمام لوگوں سے پہلے جنت میں پہل کریں گے۔ ملائکہ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، پہلے حساب دو۔ وہ کہیں گے، ہم کس بات کا حساب دیں؟ ہمیں تو دنیا میں کوئی مال ہی نہیں دیا گیا کہ جس کی کمی بیشی ہوتی، اور نہ عمرہ تھے کہ کسی پر ظلم ہوتا اور کسی سے عدل، لیکن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اس کے مطابق ہم نے عبادت کی یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ تمام امتیں میرے پاس پیش کی گئیں۔ میں نے دیکھا کہ بعض نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مرد ہے، بعض کے ساتھ دو ہیں، بعض کے ساتھ ایک لشکر ہے، بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک بہت بڑا ہجوم دیکھا جس نے کناروں کو بھر دیا۔ میں خوش ہوا، یہ میری امت ہے، تو کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر مجھے کہا گیا کہ ادھر دیکھیے۔ میں پھر دیکھوں گا ایک بہت بڑا ہجوم ہے جس نے تمام زمین کے کنارے بھر دیے ہیں۔ عرض کیا جائے گا، یہ تمام آپ کی امت ہیں، اور ان کے ساتھ وہ 70,000 بھی ہیں جو جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے۔ اس کے بعد لوگ
لوگ متفرق ہو گئے اور آپ نے کوئی بات واضح نہ فرمائی۔ صحابہ کرام آپس میں مختلف باتیں کہنے لگے، مثلاً کہا کہ ہم شرک میں پیدا ہوئے لیکن الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور نامعلوم ہمارے ابناء اولاد کے لیے کیا ہوگا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا جنت میں بلا حساب جانے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بدفعلی نہ کی اور نہ ہی بیماری سے داغ لگوایا اور نہ ہی منتر پر عمل کیا، اور وہ صرف اللہ پر توکل کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں ان سے ہو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا اور عرض کی، کیا میں بھی ان سے ہو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تیرے سے عکاشہ سبقت لے گیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت میں ایک گروہ نکلے گا جو چمکتے ہوں گے، وہ کناروں کو بھر دیں گے، ان کا نور سورج کے نور کی طرح ہوگا۔ ایک منادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارے گا، اس کا جواب ہر نبی امی دے گا۔ کہا جائے گا اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت مراد ہیں۔ وہ لوگ بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر دوسرا گروہ نکلے گا، وہ چمکتے نہیں ہوں گے لیکن ان کے چہرے چاند کی 14ویں شب کی طرح ہوں گے، وہ بھی کنارے بھر دیں گے۔ ایک پکارنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارے گا، یہ سن کر ہر نبی امی جواب دے گا۔ کہا جائے گا کہ یہاں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت مراد ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور گروہ نکلے گا جن کا نور بڑے چمکتے ستاروں کی طرح ہوگا، جو آسمان پر چمکتا ہے، وہ بھی افق کو بھر دیں گے۔ پھر منادی ندا کرے گا، نبی امی کہاں ہیں؟ اور ہر نبی علیہ السلام اپنے لیے کہے گا، لیکن کہا جائے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت مراد ہیں۔ وہ لوگ بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے میزان حساب شروع کیا جائے گا۔ حوالہ طبرانی فی الکبیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا چاند کی 14ویں شب کی طرح ہوگا، اور جو ان کے بعد آئے گا وہ آسمان کے سب سے بڑے روشن ستاروں کی طرح ہوگا۔ ان سب کے قلوب ایک مرد کے قلب کی طرح ہوں گے، نہ ان میں بغض اور نہ حسد۔ ہر ایک کے لیے 2 حور عین ہوں گی جن کی پنڈلی کا اندر کا گوشت اور ہڈیوں کے باہر نظر آئے گا۔ حوالہ حدیث بخاری و مسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں اللہ تعالیٰ کے 2 بندے اٹھائے جائیں گے، دونوں ایک ہی علاقہ کے ہوں گے، ایک تنگ دست دوسرا مالدار۔ تنگ دست کے لیے حکم ہوگا کہ وہ جنت میں چلا جائے، اسے کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، وہ جنت کے دروازوں تک پہنچ جائے گا، اسے جنت کے دربان کہیں گے ٹھہر جا، وہ کہے گا تمہیں واپس تو نہیں لوٹنا، اور اس کے گلے میں تلوار ہوگی اور کہے گا مجھے دنیا میں تلوار دی گئی، اسی کے ساتھ میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ مجھ پر موت آئی اور میں اسی حال میں تھا۔ وہ تلوار دربانوں کے آگے پھینک کر جنت کی طرف چل پڑے گا، اسے کوئی بھی جنت سے نہ روکے اور نہ ہی ہٹائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور ایک طویل عرصہ اس میں ٹھہرے گا۔ اس وقت اس کا دوسرا ساتھی دولت مند اس کے پاس سے گزرے گا تو اسے کہے گا، اے بھائی تجھے کس شے نے جنت سے روکے رکھا تھا؟ وہ کہے گا میری ابھی جان چھوٹی ہے، مجھے میرے مال نے روکے رکھا تھا، میرے 300 اونٹ تھے، میں انہیں سیر کر کے کھلاتا رہا اور 5 اکٹھے ہو کر پانی پیتے اور میں سیراب کر کے چھوڑتا۔ حوالہ ابن المبارک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کو اپنے قریب کر کے اپنی قدرت کا کاندھا اس پر رکھ کر اسے مخلوق سے پوشیدہ کر لے، پھر اسے اس کا اعمال نامہ اس پوشیدگی میں عطا فرمائے گا اور اسے فرمائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ بندہ نیکی کو دیکھ کر خوش ہوگا کہ اس کا چہرہ سفید ہو جائے گا اور اس کا دل مسرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب میں جانتا ہوں، تیری وجہ سے جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تیری نیکیاں قبول فرمائیں۔ بندہ سجدہ میں گر جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سر اٹھا لے اور اپنی کتاب نامہ اعمال میں اسے چھوڑ دے۔ وہ جب اعمال نامہ میں برائیوں سے گزرے گا یعنی پڑھے گا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور اس کا دل دھڑکنے لگے گا۔ اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تو انہی گناہوں کو جانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بھی تیرے گناہ جانتا ہوں لیکن میں نے تیرے گناہ بخش دیے۔ پھر بندہ اعمال نامہ کو دیکھ کر نیکیوں سے گزرے گا جو ان میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو سجدہ کرے گا اور برائیوں کو دیکھے گا وہ بھی معاف ہو گئیں تو
پھر سجدہ کرے گا۔ مخلوق صرف اسے سجدہ کرتے دیکھے گی، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کو پکار کر کہیں گے کہ اس بندے کو مبارک ہو کہ اس نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی، لیکن وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا گزری۔ اس پر تو صرف وہی آگاہ ہوگا، یہ اس کا کرم ہے جس پر ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ تھا جس نے پہاڑ کی چوٹی پر دریا میں 500 سال عبادت کی۔ پہاڑ کی چوڑائی 30 ہاتھ تھی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ میٹھے پانی کا انگلی کے برابر نکالا جسے وہ میٹھے پانی کو چوستا۔ وہ چشمہ پہاڑ کی جڑ میں تھا اور روزانہ اس کے لیے ایک میٹھا انار نکالتا۔ جب وہ شام کو وضو کے لیے نکلتا تو انار لے کر کھاتا اور نماز میں مشغول ہو جاتا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اس کی جان بحالت سجدہ نکالی جائے، مرنے کے بعد اس کے سجدے کی حالت نہ زمین بدلے اور نہ ہی کوئی شے، اسی سجدے کی حالت میں وہ قیامت میں اٹھے۔ چنانچہ یوں ہی ہوا، ہم اس پر گزرتے جب آسمان سے نیچے اترتے، اور جب آسمان پر جاتے تو اس سے ہمارا گزر ہو جاتا، اور ہم جانتے ہیں جب وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور اس کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا نہیں، میرے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے اعمال کا میری نعمتوں سے مقابلہ کرو۔ صرف آنکھ کی نعمت بھی اس کی تمام نیکیوں کو گھیر لے گی جو اس نے 500 سال نیکیاں کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آنکھ کے برابر بھی نہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتیں اور جسم کی نعمت وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ فرشتے اسے جہنم کی طرف کھینچیں گے تو کہے گا یا رب مجھے جنت دے، اے رب اپنی رحمت سے جنت عطا کر دے۔ رب کریم کا ارشاد ہوگا اسے واپس لے آؤ۔ وہ واپس جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا اے میرے بندے تجھے کس نے پیدا فرمایا جب تو کوئی شے نہ تھا؟ یہ بندہ عرض کرے گا اے رب کریم تو نے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے 500 سال عبادت کرنے کی کس نے قوت دی؟ یہ بندہ عرض کرے گا تو نے یا رب۔ پھر فرمائے گا تجھے پہاڑ پر دریا کی گہرائی میں کس نے پہنچایا اور کس نے تیرے لیے نمکین پانی سے میٹھا پانی نکالا؟ یہ بندہ عرض کرے گا تو نے یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہی میری رحمت تھی۔ پھر حکم فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو، یہ میرا اچھا بندہ ہے، اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ بحوالہ حدیث الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے عرش کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قیام گاہ ہوگی، اس پر 2 سبز کپڑے ہوں گے، گویا وہ ایک لمبی کھجور کی طرح ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کو ان کی اولاد میں سے دیکھیں گے جو دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں کہوں گا لبیک یا ابو البشر۔ وہ کہیں گے یہ آپ کا امتی دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میں کمر بستہ ہو کر فرشتوں کی طرف تیزی سے جاؤں گا اور کہوں گا اے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں ٹھہرو۔ وہ عرض کریں گے ہم سخت گیر سخت خو ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ہم وہی کریں گے جس کا ہمیں حکم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فرشتوں سے مایوس ہوں گے تو بائیں ہاتھ سے داڑھی مبارک کو پکڑ کر عرش الہی کی طرف منہ کر کے کہیں گے کہ اے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ تو میری امت کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرے گا۔ اس پر عرش سے ندا آئے گی اے فرشتوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس بندے کو مقام میزان پر واپس لے جاؤ۔ جب میزان پر آئیں گے تو میں اپنی کمر سے ایک سفید پرچہ انگلیوں کی طرح نکال کر میزان کے پلڑے میں ڈال دوں گا اور کہوں گا بسم اللہ، یعنی اب تولو۔ اس سے اس بندے کی نیکیاں برائیوں پر غالب آ جائیں گی۔ اس پر پکارا جائے گا بندہ سعادت مند ہو گیا، سعادت مند ہو گیا، اس کی کوشش اور اس کے اعمال بھاری ہو گئے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں ٹھہرو، میں اس عبد مقدس کریم جن کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے ان سے پوچھوں کہ میرے ساتھ کیسے کرم ہوا۔ وہ کہے گا کہ آپ ہیں کون کہ آپ نے میرے گناہ بخشوا دیے اور میرے حال کو رحمت سے بدل دیا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا کیسا حسین چہرہ ہے، آپ کیسے حسین خلق کے مالک ہیں، آپ نے تو میری حالت کو بدل دیا۔ میں کہوں گا میں تیرا نبی محمد ہوں اور یہ پرچہ تیرا درود و سلام ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا آج کے دن کے لیے کہ تو اس کا سخت محتاج ہے، میں نے محفوظ کر رکھا تھا اور آج یہ تیرے کام آ گیا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان
بہن بھائیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کہنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔